الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً مرحبا بکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. چلے ہم دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. O my Lord, expand for me my chest and ease for me my task, and untie the knot for my tongue that they may understand me. Amen. So Alhamdulillah, Ramadan is here, and Ramadan is the month of Quran. Ramadan, Shahrul Quran. Why do we call it Shahrul Quran? کسی کو پتہ ہے کہ ہم اس کو شہر القرآن کیوں کہتے ہیں؟ Because the Quran was revealed in Ramadan. Yes, and we should read a lot of Quran in this month, inshallah, right? So ہم سٹارٹ کریں گے آج ایک سٹوری سے. تو کون کون سٹوری سننا چاہتا ہے؟ میرے خیال سے سٹوری جو ہے وہ چھوٹے اور بڑے سب لوگوں کو اچھی لگتی ہے، رائٹ؟ چلے آج جو ہم سٹوری سن رہے ہیں وہ سٹوری کیا ہے؟ The story of the revelation of Quran from Sahih al-Bukhari. ٹھیک ہے؟ اور یہ حدیث کی کتاب سے ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو تھوڑا انگلش میں بھی لے کے چلوں گی اور ساتھ ساتھ اردو میں بھی. اگر آپ سب لوگوں کو اردو زیادہ کمفرٹیبل ہے آپ مجھے بتا دیں کون سی چیز آپ کو زیادہ صحیح لگتی ہے. اردو میں صرف بتا دوں یا پھر میں انگلش بھی پڑھوں ساتھ ساتھ؟ دونوں ٹھیک ہے؟ چلے ٹھیک ہے. اب آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں تاکہ پھر ہم آرام سے اسٹوری سنیں. ٹھیک ہے؟ ہاں اس نے واپس نہیں دی. سب لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں. مناہل آپ بھی کر لیں. شاباش. Very good. چلیں جی. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam lived with his family in Makkah. Near the age of 40, he started seeing true dreams. Then he started spending time alone. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والوں کے ہمراہ مکہ میں رہتے تھے، اور جب وہ 40 سال کی عمر کے قریب تھے تو ان کو سچے خواب آنے شروع ہوئے، اور پھر وہ الگ سے تنہائی میں تھوڑا سا وقت گزارنے شروع ہو گئے. اور وہ وقت گزارنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to spend time in cave Hira worshipping Allah. So اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے وقت گزارتے تھے کہاں؟ ایک غار میں، جس غار کا نام ہے حرا. اور اس وقت ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس طرح پہچان تھی، پر وہ ان کو یہ پتا تھا کہ ایک رب ہے، ایک کریٹر ہے، کیونکہ جو عربس تھے وہ جو ہے ان کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کرتے تھے. صرف یہ تھا کہ وہ باقی چیزوں کے ساتھ شرک کرتے تھے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے محفوظ تھے، اور وہ جو ہے وہ سوچتے رہتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. ان کو کوئی طریقہ بھی نہیں آتا تھا، پر
پھر کیا ہوا؟ One day a very unusual thing happened. An angel visited him. Can you guess who? ایک دن بہت ہی ایک حیران کن بات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا. اور مناہل نے ہاتھ بھی کھڑا کر لیا. جی مناہل، کون سے فرشتے تھے وہ؟ جبرائیل. جبرائیل علیہ السلام. اور کون بتائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کے کتنے زیادہ ونگز ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا بھی تھا 600. اور اس کی ڈسکرپشن ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ اس سے جیسے روبیز اور اس طرح کے پریشیس سٹونز جو ہیں وہ جیسے جھڑ رہے ہوں. بہت ہی خوبصورت وہ سائٹ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. تو اب وہ اکیلے تھے غار میں، اور انہوں نے آ کر ان کو کیا کہا؟ ریڈ، یا پھر ان کو کہا ریسائٹ. اب کیا ہوا؟ جبریل علیہ السلام asked him to read. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, I do not know how to read. ما أنا بقاري. This happened twice. Then the third time, Angel Jibril said, اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. جبریل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پڑھو. تو انہوں نے کہا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، ما انا بقاری. اور انہوں نے بار بار ان کو جھنجھوڑ کر کہا کہ آپ پڑھو، جیسے کہ دونوں ہاتھوں سے کسی کو ہلاتے ہیں نا، شیک کر کے ان کے کہا تاکہ وہ ان کی بات سنیں. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے نہیں پڑھنا آتا. تو اس کے رپلائی میں یہ آیات 5 آیات جو ہے سورہ علق کی یہ سنائیں. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ Recite in the name of your Lord who created man from a clinging substance. Recite and your Lord is most generous. نے کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا، جس نے انسان کو تخلیق کیا ایک علق سے، ایک لٹکتی ہوئی ایک معلق چیز سے. اور پھر پڑھو تمہارا رب جو ہے وہ کریم ہے، بہت جنرس ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے غار میں، اور اچانک سے ان کے ساتھ ایسا ہوا تو پھر کیسی فیلنگ ہوگی؟ وہ بہت جو ہے وہ پریشان سے ہو گئے، اور ان کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا. تو what happened؟ پہلے اس کو انگلش میں ریڈ کرتی ہوں پھر اس کو اردو میں پڑھتی ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم heart was beating severely. Then he went to Khadija bint Khuwaylid and said, cover me, cover me. He sallallahu alaihi wasallam told her everything that had happened and said, I fear that something may happen to me. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ کیا ہوا ان کے ساتھ. اور جب وہ آئے تو جیسے کہ ایسی فیلنگ ہوتی ہے نا جب آپ پریشان ہو جاتے ہیں یا آپ ڈر جاتے ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ کمفرٹ فیل کریں. تو انہوں نے آ کر کہا اپنی جو ان کی وائف تھیں، جو ان کی بیوی تھیں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، تو ان کو کہا کہ ذملونی ذملونی، کہ مجھے کور کر دو، مجھے کور کر دو. اور پھر انہیں ساری بات ان کو بتائی. تو حضرت خدیجہ نے کیا کیا؟ خدیجہ said never by Allah. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہونے والا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے یا مجھے کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چیز ہوئی. انہیں ایسا ایکسپیرینس تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ خدیجہ said never by Allah. Allah will never disgrace you. You keep good relations with your relatives, help the poor and destitute, serve your guests generously, and help the deserving ones. She comforted the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the most beautiful way. Subhanallah. So حضرت خدیجہ نے کیا کہا کہ جب وہ پریشان ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے رسوا نہیں کریں گے، کبھی بھی ڈسگریس نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں اور غریب لوگوں کی اور مسکین لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مدد کرتے ہیں، اور اپنے مہمانوں کو اچھے طریقے سے جنرسلی بہت اچھے طریقے سے مہمان نوازی کرتے ہیں. اور جن لوگوں کو ہیلپ کرنی چاہیے، جو اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں، جو مستحق لوگ ہوتے، ان کا
ان کی بھی مدد کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا, کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. تو ان کو اس ڈر سے نکالنے کی کوشش کی. تو پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ تو ہمیں یہ پتا ہے کہ پھر وہ اپنے ایک کزن کے پاس ان کے پاس لے کے گئی. پر اس وقت کیا ہوا تھا, یہ جو 5 آیات نازل ہوئیں, اس سے قرآن کی وحی کا سلسلہ جو ہے وہ آغاز ہو گیا. اور پھر سارا قرآن تو ایک وقت نہیں آیا. کتنے ایئرز میں قرآن نازل ہوا, کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک ہی دفعہ سارا قرآن آ گیا تھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, سارا ایک بک فارم میں. 26 جی کون بتائے گا؟ جی امامہ. 23 بارک اللہ فیک. حفصہ آپ ڈیٹیل بتا سکتے ہیں کہ کس طرح آتا تھا قرآن؟ جیسے جیسے قرآن آتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھتے رہتے تھے. یس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا نہیں جانتے تھے, تو پھر وہ کیا ہوتا تھا؟ اس کو یاد کر لیتے تھے. جی بالکل, ویری گڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا ما انا بقارئ, تو وہ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور وہ لکھ بھی نہیں سکتے تھے. تو قرآن از اے میریکل, یہ ایک معجزہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہیں جبریل علیہ السلام آتے تھے, جو وہی وہ ان کو بتاتے تھے وہ سارے الفاظ ان کو یاد ہو جاتے تھے, اور پھر وہ جو ہیں وہ یاد کر کے اپنی میموری سے وہ بول کر اپنے صحابہ کو سناتے تھے, اور وہ لوگ جو ہیں وہ لکھ لیتے تھے. اور ان کے پاس تو پیپرز نہیں تھے, تو وہ ڈفرینٹ چیزوں پہ لکھتے تھے. ہم جیسے جیسے اس کورس میں جب آگے جائیں گے اور پڑھیں گے نا قرآن آگے, تو میں آپ کو ہر دفعہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے قرآن پرزرو ہوا تھا. اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, یہ ساری بات میں نے آپ کو پتہ ہے کیوں بتائی ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, اور قرآن جو ہے وہ لکھے ہوئے فارم میں نہیں آیا, وہ اورل فارم میں آیا ہے. اینجل جبریل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن سنایا, تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. وہ کلام جو ہے وہ اورل ٹرانسمیشن کے تھرو جبریل علیہ السلام نے آ کر وہ پیغام کس کو دیا؟ وہ وہی کی فارم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پھر انہیں اورل فارم میں بول کر اپنے صحابہ کو ڈکٹیٹ کرایا. اور جب وہ لکھ لیتے تھے تو پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اس کو پڑھتے تھے اورلی, اور جب وہ اورلی پڑھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے کہ کس چیز کو کیسے پڑھنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ قرآن جیسے نازل ہوا ویسے ہی ہم اس کو پڑھیں. ہم نے اس کو ایسے نہیں پڑھنا کہ جیسے ہمیں لگتا ہے اگر ہم اردو بولتے ہیں تو ہم اردو اسٹائل میں پڑھ لیں, اگر ہم پشتو بولتے ہیں تو ہم اس کی طرح پڑھ لیں. اس طرح نہیں کرنا ہم لوگوں نے. قرآن کا حق یہی ہے کہ قرآن ویسے پڑھا جائے جیسے کہ وہ نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی خوبصورت سی ہم حدیث دیکھتے ہیں جس کے اندر جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کو کس طرح کمپیئر کیا گیا. دا ایگزامپل آف دا ون اللہ اکبر اللہ اکبر. the example of one who recites the Quran and the one who doesn't recite the Quran, اس کے بارے میں کیا مثال ہے. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said the parable of the believer who recites the Quran is that of a citrus fruit which tastes good and has a pleasant scent. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے مومن کو, ایک ایسے بلیور کو جو کہ قرآن پڑھتا ہے, ایک سٹرس فروٹ کی طرح کہا جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے. The parable of a believer who does not read the Quran is that of a date which has no scent but tastes good. مطلب جو قرآن نہیں پڑھتا اس کے اندر خیر ہے کیونکہ وہ ایمان والا ہے, مسلمان تو وہ ہے پر اس کے پاس خوشبو نہیں ہے. پر ایک ہپوکریٹ, ایک منافق جو کہ ایکٹ کرتا ہے کہ میں مسلم ہوں پر اصل میں نہیں ہے, جو قرآن بھی پڑھتا ہے اس کے پاس خوشبو تو ہے پر جب اس کو ٹیسٹ کرو اس کے اندر ایمان نہیں ہے, تو وہ بیٹر ہے. ٹھیک ہے, اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے. اور ایسا منافق جو کہ قرآن بھی نہیں پڑھتا اور اس کا ایمان بھی اچھا نہیں ہے, تو پھر وہ ایک وائن کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی اچھی نہیں ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی کوئی نہیں ہے. تو ہمیں کیا بننا ہے؟ ہمیں ایسا سٹرون بننا ہے, ایسا سٹرون بننا ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہو, جس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو, جس کے اندر ایمان بھی ہو. اور یہ سب سے امپورٹنٹ موٹیویشن ہے قرآن پڑھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whoever recites a letter from Allah's book, then he receives the reward of it and the reward of 10 the like of it. I do not say Alif Lam Mim is a letter. I say Alif is a letter, Lam is a letter, Mim is a letter. So Allah subhanahu wa ta'ala के रसूल sallallahu alaihi wasallam ने कहा कि हर एक हर्फ पे कितनी नेकियां हैं? कितनी नेकियां आप बता सकते हैं? आप लोग अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं. 10. तो अच्छे से पढ़ना है, हमने पूरी कोशिश करनी, बहुत ही प्यार से और वैसे पढ़े कि ये अल्लाह सुब्हाना व ताला की वर्ड्स हैं. हम वो वर्ड्स पढ़ रहे हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हाना व ताला ने बज़रिए जिब्रील अलैहिस्सलाम भेजे और वही हम तिलावत करें. हमने तिलावत का हक अदा करना है, उसको वैसे ही पढ़ना है. और कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया, उसको फॉलो करने के लिए भी आया. तो हमने कुरान को पढ़ना भी है और उसको फॉलो भी करना है इंशाअल्लाह, राइट. तो अब हम लोग देखते हैं कि जब हम इतनी खूबसूरत किताब पढ़ने लगे हैं जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की स्पीच है, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला का कलाम है, तो फिर उसको तो पढ़ने के लिए हमें उतना ज्यादा अच्छे मैनर्स होने चाहिए, राइट. तो अब हम जो है सिस्टर मैमूना की तरफ चलते हैं. वो हमें थोड़े से मैनर्स के बारे में बताएंगी और फिर बिल्कुल कुरान पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए और फिर किसी सूरत की शुरू में क्या पढ़ना चाहिए वो जल्दी से बताएंगे. और फिर हम इंशाअल्लाह थोड़ी सी तिलावत करेंगे साथ और फिर ये देखेंगे कि हम कितना अच्छा उसका हक अदा करें. ठीक है, चले सिस्टर मैमूना, ओवर टू यू. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. क्या हाल चाल है सब बच्चों के? उम्मीद है सब लोग वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. हाँ सब बच्चे वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बहुत अटेंटिव होके बैठे हैं बच्चे. बहुत खुशी हो रही है मुझे आपको देख के. और आप लोगों ने कुरान पाक की स्टोरी सुनी, मजा आया आपको? सब बच्चों को उम्मीद है बहुत मजा आया होगा और बहुत सीखा होगा. जी ठीक है, हम देखते हैं कि इतनी बड़ी इतनी अजीम बुक जो अल्लाह ताला ने हमें दी है उसको पढ़ने के क्या मैनर्स हैं. आप लोगों को पहले भी पता होगा, थोड़ा सा हम उनको रिवाइज भी कर लेते हैं. तो कुरान पाक पढ़ने के जो ज़ाहिरी आदाब होते हैं, जो ज़ाहिरी मैनर्स होते हैं कि हमने उसको कैसे पढ़ना है, क्या होना चाहिए हमारे पास कि हम उसको हाथ लगा सकें. तो सबसे पहले हमारे कपड़े और जिस्म और जगह जहाँ पे हम लोग बैठ रहे हैं वो साफ सुथरी होनी चाहिए. ठीक है. और उससे पहले फिर इस्ताज़ा पढ़ना चाहिए. इस्ताज़ा क्या होता है भला? ताउस क्या होता है? किसी को पता है? किसी बच्चे को? जिसको पता है वो जल्दी से बता. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह. ताउज़ होता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. उसको पढ़ते कैसे हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. ठीक है. तो फिर उसके बाद हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के किसी भी सूरत का आगाज करते हैं, किसी भी सूरत को हम स्टार्ट करते हैं. उसको कैसे पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आप भी मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. माशाल्लाह. तो फिर हम देखते हैं कि उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद हमने क्या करना है. हमने ये नहीं करना कि अब हमने आऊज़ु बिल्लाह भी पढ़ ली, बिस्मिल्लाह भी पढ़ ली, तो हमने तिलावत शुरू ही की है तो हम फिर अपनी बातें शुरू कर दें बीच में. ऐसे हो सकता है? करना चाहिए ऐसे? ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए. जब हम कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दें, आऊज़ु बिल्लाह भी पढ़ लें, बिस्मिल्लाह भी पढ़ लें, तो फिर हमने बातें नहीं करनी, अपनी बातें नहीं करनी. जो कुरान पाक में लिखा है, जिस मकसद के लिए हम बैठे हैं, हमने वो पढ़ना है. तो फिर कुरान पाक को हमने कैसे पढ़ना है? तेज तेज पढ़ना है कि आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है? आहिस्ता.
آہستہ پڑھنا ہے، اس کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جیسے ہم نے اپنے ٹیچر سے سیکھا ہے تجوید کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ اس کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے، تاکہ جو ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہے ہیں، وہ اچھے طریقے سے، پیارے پیارے طریقے سے پڑھیں، تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. کیونکہ ایک لفظ کا، ابھی ٹیچر نے بتایا کہ ایک لفظ کا، ایک حرف کا کتنا ثواب ہوتا ہے؟ 10 ٹائمز. تو پھر اگر ہم غلط پڑھیں گے تو پھر وہ 10 ٹائمز تو ہمارے مائنس ہو جائیں گے نا، تو پھر تو وہ ہمیں ثواب ملے گا ہی نہیں. تو اس چیز کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، یہ بھی مینرز میں آتا ہے. تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے جو قرآن پاک پڑھا ہے اس کو ہم نے توجہ سے پڑھا ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس کی. کبھی کبھی ابھی جب بچے سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ وہ اکثر اردو میں بھی ایسے الفاظ آ جاتے ہیں نا، کہ ہماری اردو میں عربک کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے او اچھا اس کا تو یہ مطلب ہے. تو ہم نے غور سے دیکھنا ہے کہ قرآن پاک میں لکھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا پڑھا ہے. جیسے اگر قرآن پاک میں ذکر آ جاتا ہے، کوئی آیت آتی ہے جنت کی، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ تو جنت لکھا ہوا ہے، تو یہ تو ایک گارڈن ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو دینا ہے، جو ایمان والے ہیں ان کو دینا ہے. تو پھر ہمیں فوراً سے دعا مانگ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک اچھی سی جنت الفردوس میں ہمیں بھی جگہ دینا، ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم ادھر جائیں. اور اس کے لیے پھر چھوٹی سی کوئی دعا بھی ہو سکتی ہے، وہ چھوٹی سی دعا ہے اللہم انی اسألک الجنہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہم جنت کا سوال کرتے ہیں آپ سے. اور اسی طرح اگر جہنم کا ذکر آ جائے تو پھر ہیل فائر سے ہمیں اس کی اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، اور اس طرح کے جو آگ کا عذاب ہے اس سے ہمیں بچا لے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے نا قرآن پاک کو بہت ادب کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ ہاتھ لگانا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، اور اس کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہیں وہ غور سے سننی ہے. اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، کسی انسان کی باتیں تو نہیں ہے نا، نہ میری ہے، نہ آپ کے ماما بابا کی ہیں، نہ کسی اور کی. تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہا ہے، یہ ہمیں مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ باتیں کر رہے ہیں، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو غور سے سننا ہے. اگر غور سے نہیں سنیں گے، غور سے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی اتنے پیارے پیارے نام بھی ہوتے ہیں. تو کوئی نام بتا سکتا ہے بچہ کہ اللہ تعالیٰ کے کون کون سے نام ہوتے ہیں؟ قرآن پاک میں بھی ہوتے ہیں اور ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں. کسی بچے کو یاد ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام؟ کوئی بچہ اللہ. اللہ. اللہ تو بہت خوبصورت نام ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت بڑا گریٹ نام ہے. اور بھی ہو سکتے ہیں، اور کون سے؟ الرحمن، الرحیم. یہ تو ہمیں بسم اللہ میں ہی پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ کے 3 نام آ گئے اس میں تو. تو اس طرح پھر ہم نے غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اتنی اچھی گریٹنس اور صفاتی نام ہیں ان کو بھی ہم نے غور سے دیکھنا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو پھر جہاں پہ قرآن پاک میں کوئی سجدے کی آیت آتی ہے، کئی آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فوراً سے سجدہ کرو، تو وہ فوراً سے بھی کر سکتے ہیں یا قرآن پاک پڑھ کے فارغ ہو کے بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے سجدے کے بارے میں اس کو کہتے ہیں سجدہ تلاوت، کہ جہاں پہ سجدہ تلاوت آئے وہاں پہ آپ رک کے سجدہ کریں. تو اس سجدہ کے بارے میں شیطان کو بہت افسوس ہوا اس چیز کے بارے میں، کہ شیطان کہتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے سجدہ کرو، تو آدم علیہ السلام نے سجدہ کر لیا، اور جو شیطان تھا اس نے انکار کر دیا. تو شیطان کو افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو جب سجدے کا حکم دیا تو اس نے تو فوراً سجدہ کر لیا، اور میں نے نافرمانی کی، میں نے کہنا نہیں مانا اللہ تعالیٰ کا. تو جب میں نے کہنا نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ تو مجھ سے ناراض ہو گئے. اور پھر اب وہ ڈرتا ہے، اب وہ روتا ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے نا تو وہ روتا ہے کہ ہائے میں نے کیوں نہیں سجدہ کیا، اب تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دیں گے، اب تو مجھے اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دیں گے.
تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں تو پھر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کوئی آیت ایسی تو نہیں آ گئی کہ جس میں سجدے کا حکم ہے تو ہم فوراً سے سجدہ کر لیں گے. یہ سب کچھ ہم کیا پڑھ رہے ہیں بھلا؟ ابھی میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں؟ کوئی بچہ بتائے گا کہ ہم کیا سن رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ اٹینٹیو ہو کہ نہیں. کوئی بھی بچہ بتا دے اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے. حفصہ آپ بتا دیں، میرال آپ بتا دیں، یا کوئی اور بچہ بتانا چاہتا ہے. ہم لوگ مینرز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کو ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے اور قرآن پاک کو ہاتھ کیسے لگانا چاہیے اور پھر اس کو آگے سے اس کی تلاوت کا حق کیسے ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نماز میں، نماز کے اندر بھی تو ہم صورتیں پڑھتے ہیں نا، تو پھر اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بہت زیادہ اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے یا آہستہ آواز میں پڑھنا چاہیے؟ آہستہ آواز میں. یہ ویری گڈ. جب ہم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر تو وہ قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم خود سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آہستہ آواز میں پڑھنی چاہیے تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں. اور اگر بہت سارے لوگ موجود ہوں، یعنی ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں یا اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، تو سارے لوگ ادھر ادھر کام کرتے پھر رہے ہیں اور پھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، وہ قرآن پاک نہیں سن سکتے جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیسے کرنا چاہیے؟ پھر بھی آہستہ مناسب آواز میں پڑھنا چاہیے تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو. اور پھر جب قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ہمیں چھینک آ جاتی ہے یا ہم نے پانی پینا ہوتا ہے، ہمیں رکنا پڑتا ہے، تو پھر ہمیں دوبارہ سے کیسے قرآن پاک پڑھنا چاہیے؟ کیسے سٹارٹ کرنا چاہیے قرآن پاک؟ بسم اللہ سے. ہاں بسم اللہ تو پڑھنا چاہیے، لیکن جب ہم رک جاتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، تعوذ پڑھنا ہی کافی ہو جاتا ہے، ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. جب ہم سورت کو سورت شروع کرتے ہیں پھر ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں کبھی رکنا پڑے یا ہم بالکل قرآن پاک سٹارٹ کریں تو پھر ہم تعوذ پڑھ کے قرآن پاک شروع کریں. پہلے تعوذ پڑھیں اور پھر بسم اللہ پڑھیں. لیکن جب بیچ میں رکیں یا ہمیں رکنا پڑے، کسی سے بات کرنی پڑے، تو پھر ہم تعوذ پڑھیں. تو یہ اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا، تھوڑے سے ہم نے آداب پڑھے ہیں، تھوڑے سے مینرز کہ قرآن پاک ہم نے کیسے پڑھنا ہے. تو اب آئندہ ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور ایک اور بات میں بچوں سے کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ایک تو ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے اپنی طہارت، اپنی نیٹنس، کلینلینس کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو کلینلینس میں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جی ماما آپ بتائیں. وضو کرنا ہے. ویری گڈ. ہاں جی. تو وضو کرنے کے لیے پھر ہم جب باتھ روم میں جاتے ہیں، تھوڑی سی ہم اپنے صفائی کے بارے میں بھی تو دیکھیں نا کہ بچوں کی عادات کیسی ہوتی ہیں، ان کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. جب ہم باتھ روم میں جاتے ہیں وضو کرنے، تو کیا ہمیں یہ اچھی بات ہے کہ ہم باتھ روم میں چھینٹے اڑائیں اور سارا واش روم گندا کر دیں؟ نہیں نا. تو ہم رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے. جب ہم واش روم سے آئیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ واش روم کو ہم ایک دفعہ چیک کر لیں کہ جو چیزیں ہم نے استعمال کی ہیں، یوز کی ہیں، وہ صاف ستھری ہیں جیسے پہلے تھیں. یعنی ہم نے ہم سے اگر غلطی سے فرش پہ پانی گر گیا ہے تو ہم اس کو وائپ آف کر دیں. اور اگر شینک پہ کوئی گند لگ گیا ہے، کوئی ڈرٹ لگ گئی ہے ہماری طرف سے، تو ہم اس کو صاف کر دیں. وہ اس وجہ سے کہ جب نیکسٹ کوئی بندہ آئے ہمارے بعد تو اس کو کچھ گندا فیل نہ ہو اور وہ یہ نہ کہے کہ او ہو یہ تو کتنا گندا واش روم ہے، میں تو یہ یوز نہیں کروں گی. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور دوسرا اپنے کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے کپڑوں پہ گندے چھینٹے نہ پڑے، کیونکہ نماز اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمارے کپڑے صاف ہونے چاہیے. اور جب گندے کپڑے ہوں گے، کوئی گندگی پڑی ہوگی، چھینٹے پڑے ہوں گے، تو ان کپڑوں میں تو پھر نماز نہیں ہوتی. تو یہ تو پھر بری بات ہے. ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو صفائی بہت پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ تو پسند کرتے ہیں جو اچھے بچے ہوتے ہیں، خوشبودار اور اچھے صاف ستھرے.
تو اور پھر ہم کپڑے چینج کرتے ہیں نماز میں. ہاں آپ بھی ہو, سب بچے ہو, سب بچے اچھے کام کرتے ہیں نا, صاف ستھرے رہتے ہیں. اور ایک بات بہت ضروری ہے کہ کسی کے سامنے آپ نے کیا نہیں کرنا, نوز ڈگنگ نہیں کرنی, اپنی نوز میں انگلی نہیں ڈالنی, فنگر نہیں ڈالنی. کتنا برا لگتا ہے نا ایسے کوئی ایسے آپ کے سامنے کر رہا ہو, کتنا عجیب سا فیل ہوتا ہے نا. تو اگر آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے نا کہ آپ نے نوزی صاف کرنی ہے, تو آپ پلیز تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے یا واش روم میں جا کے ٹیشو سے یا پانی سے اپنی نوز صاف کر لیں, اور اپنے ہاتھ صاف کر کے صاف ستھرے ہو کے واپس آئیں. اور پھر کسی کے سامنے آپ نے اسپٹ بھی نہیں کرنا, یہ بھی بہت بری بات ہے. اور پھر آپ نے ہفتے میں کم از کم ایک بار تو نہانا ہی نہانا ہے. ڈیلی نہائیں یا 2 دن کے بعد نہائیں وہ تو بہت اچھی بات ہے. اور روزانہ ہم نے کنگھی کرنی ہے, ٹھیک ہے, سب بچے کرتے ہیں, اچھے صاف ستھرے رہتے ہیں. اور نیلز ہر ہفتے کاٹنے ہیں, ہے نا, کاٹنے ہیں نا. جمعے والے دن جب ہمیں یہ سنت ہے نا کہ ہم نیلز بھی کاٹیں, نہائیں بھی, اور اگر بالوں کی کٹنگ کی ضرورت ہے. جی اچھا, تو پھر جب ہمیں چھینک آتی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ بولنا چاہیے. الحمدللہ بولنا چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ بولنا چاہیے. ویری گڈ. اور ایک اور کام بھی کرنا چاہیے. کیا ہمیں چھینک ایسے ہی مار دینی چاہیے کہ کوئی سامنے بیٹھا ہے تو ہم اچھو کر کے سب کو چھینکے اڑا دیں ان کے اوپر؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بازو رکھنا. ہمیں اپنے بازو رکھنی چاہیے. ہاں بازو رکھ لیں, یا پھر ہمارے ہاتھ میں کوئی ٹیشو ہو یا رومال ہو. اگر اتنی جلدی میں چھینک آئی ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اپنا بازو رکھ لیں, ہاتھ نہیں رکھیں, کیونکہ ہاتھ پہ وہ جرمس لگ جاتے ہیں. پھر انہیں ہاتھوں سے ہم نے کچھ کرنا ہوتا ہے, کسی کو سلام کرنا ہوتا ہے یا کچھ کرنا ہوتا ہے, پھر وہ جرمس جو ہوتے ہیں نا وہ دوسروں میں شفٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم ایک بات بتاؤں, جی جب کوئی چھینک ہوئے جب کسی سامنے تو ہاتھ تو رکھنا, اپنا بازو تو رکھنا ہے. ہاں جی, لیکن پھر کوئی حراموں کا لگا تو پھر ہم نے کہنا یرحمک اللہ یصلح بالکم. واو ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. ہاں بچوں کو تو سب پتہ ہے. اچھا ایک اور بات صفائی اور کلیننس کے بارے میں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ ہاتھ دھو کے وضو کر کے تیار ہوتے تھے تو خوشبو لگاتے تھے. کون کون سے بچے کو خوشبو پسند ہے؟ مجھے سینٹ لگانا. مجھے لال کو بھی پسند ہے اور باقی بھی سب بچوں کو پسند ہے, اور پسند ہونا چاہیے نا, کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے. تو پھر ہمیں نہا دھو کے منہ ہاتھ دھو کے خوشبو لگانی چاہیے. جس کے پاس سرما ہے وہ سرما لگائے, اور سادہ اور صاف ستھرے کپڑے پہنے. اور ایک اور بات ہم نے دیکھنی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بھی بہت پسند ہے. اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے, دانت صاف ہوتے ہیں. تو کون بچہ مسواک. جی I have a miswak. او ویری گڈ, ماشاء اللہ, یہ تو بہت اچھی عادت ہے. مسواک کرنا وضو سے پہلے یا صبح کو یا شام کو, جب بھی آپ کا دل کرے مسواک کر سکتے. میں روزانہ صاف کرتی ہوں, روزانہ کبھی بھی نہیں چھوڑتی. ہاں ویری گڈ. تو اور کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیں جو زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاک اور صاف رہنے والے ہیں. دیکھا, یہ دعا مانگنے والی چیز ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں صاف ستھرا رہنے والوں میں شامل کر لیں. کتنی اچھی بات ہے نا, کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارا کچھ سکھایا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, کہ کتنے سارے اچھے اچھے مینرز ہیں ہمارے پاس. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے اچھے مینرز سکھائے ہیں کہ ایک تو نماز قرآن کرنے کے لیے ہم صاف ستھرے رہیں, اور دوسرا اچھا لگنے کے لیے, کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ صاف ستھرا رہتا ہے اور وہ پھر اس کو اچھا لگنا چاہیے. صاف ستھرے کپڑے پہننا چاہیے, خوشبودار ہونا چاہیے.
تو چلیں اتنے اچھے اچھے ہم نے مینر سیکھے ہیں صفائی کے بارے میں، اپنے آپ کو صاف رکھنے کے بارے میں اور قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں. تو اب ہم چلتے ہیں سسٹر سارا کی طرف کہ اب ہمیں وہ کیا سکھانے جا رہی ہیں. تو میری طرف سے آپ کو اللہ حافظ، السلام علیکم. میں آپ کے ساتھ ہوں اور اب دیکھتے ہیں کہ سسٹر سارا اللہ ہمیں حافظ ورحمۃ اللہ. اللہ اللہ حافظ. حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ لوگوں نے اتنے سارے مینر سیکھ لیے کہ کیسے آپ السلام لوگوں نے علیکم اپنے کپڑے ورحمۃ صاف کرنے اللہ ہیں، وبرکاتہ. آپ نے کیسے اپنے کپڑے صاف کرنے ہیں، کیسے اپنے منہ کی صفائی کرنی ہے، کیسے آپ نے وضو کرنا ہے، کہ آپ قرآن پڑھنے لگے ہیں. پر ہم نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے کرنی ہے اس سے پہلے، کہ ہم نے جو سٹوری بھی سنی تھی اس میں بھی یہ تھا نا کہ قرآن اورل فارم میں آیا تھا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ورڈز ہیں، تو جیسے پڑھے گئے، جیسے سنائے گئے جبریل علیہ السلام کو، انہوں نے امانت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویسے ہی یاد رکھا. تو اسی طرح پڑھنا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں تجوید ساتھ پڑھنا. اور تجوید کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت کرنا، یا اچھا کرنا، یا عمدہ کرنا، کسی چیز کو پیارا کرنا. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جیسے وہ قرآن پڑھتے تھے ویسے پڑھتے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک حرف جو قرآن کا ہے اس کو ہم we pronounce it correctly، ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں جہاں سے وہ ادا ہوتا ہے. اور اگر اس کی آواز تھوڑی موٹی کر کے آتی ہے تو موٹی آواز نکالیں، اگر اس کی آواز تھوڑی باریک ہے تو باریک آواز نکالیں. یہ سب کچھ جو ہے تجوید کا حصہ ہے. تو اب ہم لوگ جو ہیں کوشش کریں گے کہ جو ہم لوگ یہ ساری باتیں ہم نے کر لی ہیں اب ہم اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں. ٹھیک ہے، پریکٹس میں لے کر آئیں، کیونکہ ہم لوگوں نے قرآن پڑھنا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت یو آر ون آف دا بیسٹ پیپل. کسی کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو ابھی جب آپ قرآن سیکھیں گے اچھے طریقے سے پڑھنا، کل کو آپ سکھانے والے ہوں گے، تو انشاءاللہ اس وقت آپ سب سے اچھے لوگوں میں شامل ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اینجلز جو ہیں وہ بھی اس گیدرنگ میں آپ کے ساتھ ہیں. اور جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں ہر ایک حرف کے بدلے 10 ڈیڈز گڈ ڈیڈز نوٹ ہو رہی ہیں، اور ساری رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ اس محفل میں کون کون ہے. دیکھیے امامہ ہے، مناہل ہے، مایا ہے، اشال ہے، فاطمہ ہے، خدیجہ ہے، ماہم ہے. تو یہ ساری آپ کی پریزنس، آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ فرشتے لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کون کون یہاں ہے، پر اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ فرشتے ان کو بتائیں کہ یہ بچی ہے اتنے شوق سے، یہ بچہ ہے اتنے شوق سے وہ قرآن سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ آج جو ہے تجوید کے ساتھ کون سی سورہ پڑھیں گے؟ سورۃ الفاتحہ. اور یہ جو ہے قرآن کی سب سے عظیم سورہ ہے. اس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، قرآن کا اوپننگ چیپٹر ہے. اب اس میں نے جو سائٹ پہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں گی اور پھر میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اس کو کوئکلی سب لوگ پڑھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم پڑھیں گے تو پھر تبھی ہم لوگوں کو پتہ چلے گا نا. ابھی جیسے میں آپ کو بتا دوں اور پھر آپ نے پریکٹس ہی نہ کی، اور یہ بھی تو فیئر نہیں ہے نا کہ میں پڑھوں اور مجھے ہر ایک حرف کے بدلے 10 گڈ ڈیڈز مل جائیں اور آپ کو نہ ملے. تو سب کو چانس دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو سب لوگ جو ہے وہ پارٹیسپیشن کے لیے تیار ہیں. جب میں پڑھوں گی میں کچھ بات آپ کو بتاؤں گی، اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے بھی ریپیٹ کرنا ہوگا. سو ریڈی؟ از ایوری باڈی ریڈی؟ Yes. چلے الحمدللہ. Yes. چلیں جی، اب ہمارا پریکٹیکل کا ٹائم آ گیا. جس طرح ہمیں سسٹر میمونہ نے بتایا تھا، جلدی سے مجھے بتائیں سب سے پہلے جب میں قرآن کی تلاوت سٹارٹ کرنے لگی ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ. یس، سورت کے سٹارٹ میں بسم اللہ، پر سب سے پہلے جب تلاوت کے سٹارٹ میں کیا پڑھنا چاہیے مجھے سب سے پہلے؟ اعوذ باللہ. سیفٹی فرسٹ. ہم نے اپنے شیطان، اپنے دشمن کو دور بھگانا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. ایک اور منٹ، ایک اور بات بتانی میں نے آپ کو. ایک مینرزم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم قرآن کلاس میں ہوں. ٹھیک ہے، ابھی سب لوگ پہلے اپنے آپ کو میوٹ کریں.
یہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموشی سے سنیں. تو جب میں قرآن پڑھوں گی تو آپ غور سے سنیں گے. پھر جب میں کہوں گی اب آپ کی باری ہے تو پھر آپ لوگ پڑھیں گے اور میں اس وقت چپ رہوں گی, کیونکہ قرآن کا حق ہے, ہم نے قرآن کو رسپیکٹ دینی ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اس ٹائم پہ ہم نے سب نے بولا نہیں, پھر تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, رائٹ. تو اب میں بسملہ پڑھتی ہوں اور اس میں مجھے کیا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ہا ہے وہ ایسے ہے, اللہ, یہ ایسے ہا ہے, اور یہ ہا ہے, ہا. یہ ہمارے تھروٹ کے درمیان سے آتی ہے. اس کو اپنے الرحمن الرحیم ایسے پڑھنا ہے, اور یہ بسم اللہ ایسے ہے, یہ لائٹ سی ہے, اور یہ حلق کے درمیان سے آپ نے جہاں سے آئین ادا ہوتا ہے. تو میں پڑھتی ہوں اور اس کے بعد میں کسی ایک بچے کا نام لوں گی, بلکہ اس طرح کریں ابھی سب لوگ جو ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں, جس آرڈر میں مجھے ہینڈ ریز نظر آئیں گے میں ان کو بلاتی جاؤں گی, ٹھیک ہے. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سین کے اندر تھوڑی سی وسلنگ ساؤنڈ آئے گی, ہا کو ہم لائٹ رکھیں گے اور را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. الرحمن الرحیم ایسے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. سو سب سے پہلے مجھے ہینڈ جو ریز نظر آ رہا ہے وہ ہے امامہ کا. امامہ آپ پڑھیے گا بسملہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کو اسموتھلی ایک فلو میں پڑھیں. بالکل اچھا, بہت اچھا پڑھا آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, بہت اچھا آپ نے پڑھا, بارک اللہ فیک. اپنا ہینڈ ڈاؤن کر لیں تاکہ پھر میں نیکسٹ کو لے سکوں, ٹھیک ہے. مایا اب آپ غور سے سنیے گا, پھر آپ کی ٹرن ہے. اب ہم جب یہ سیکنڈ آیت پڑھیں گے تو اس میں ہم نے اگین یہ والی ہا آ گئی, اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ تھروٹ کے درمیان سے ادا ہوتی ہے. را کے اوپر جب فتح ہوتی ہے تو اس کو بولڈ کر کے پڑھتے ہیں, ربی ربی. اور عین کو العالمین, العالمین نہیں, آ نہیں ہے یہ, العالمین. اب میں اس کو پڑھتی ہوں اور اس کے بعد پھر مایا پڑھے گی. الحمد للہ رب العالمین. جی مایا, مایا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فیک. اگلا میں پڑھتی ہوں الرحمن الرحیم. لیٹس سی کون ہے ہمارے پاس نیکسٹ. جی فاطمہ آپ پڑھیے گا. فاطمہ پلیز انمیوٹ یور سیلف. Yes. جی آپ پڑھیے گا. Where? ابھی جو میں نے پڑھا ہے الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. را کو موٹا کرے, الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. احسنتی, ایکسلنٹ فاطمہ, بارک اللہ فیک. اوکے, نیکسٹ ہم خدیجہ کو لیں گے. خدیجہ میں پڑھ لوں پھر آپ کی باری, ٹھیک ہے. یہاں ہمیں جو بیبی سالف نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے میم کو کتنے کاؤنٹس دینے ہیں, ایوری بڈی کتنے کاؤنٹس دینے ہیں آپ نے اس کو. مالکی نہیں پڑھیں گے اس کو, مالکی. اوکے, مالکی یوم الدین. 2 counts. جی ویری گڈ. چلیں خدیجہ یور ٹرن, پڑھیے گا. مالک یوم الدین. ویری گڈ. ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گئی کہ جب ہم اینڈنگ کر رہے ہیں تو ہم ہر دفعہ کتنے کاؤنٹس دے رہے ہیں, آپ لوگ نوٹس کر رہے ہیں میں کیا کہتی ہوں, مجھے بتائیں. العالمین, یوم الدین, الرحیم. میں کتنے کاؤنٹس دے رہی ہوں اینڈنگ پہ؟ میں 4 کاؤنٹس دے رہی ہوں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے پر ہم اس کو 4 ہی رکھیں گے, ٹھیک ہے. چلیں نیکسٹ میں پڑھتی ہوں اور خدیجہ کے بعد مناہل کی ٹرن ہے, ٹھیک ہے. مناہل آپ غور سے سنیں پھر آپ کی باری ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مناہل آپ نے سنا مجھے؟
إياك نستعين. पहला पार्ट भी पढ़ लीजिएगा. हम पहले पार्ट क्या था? ये आपने इय्याका से स्टार्ट करना है. आयत हाँ, स्टार्ट ठीक है. करें यहाँ से. इय्याका إياك نعبد وإياك نستعين. वेरी गुड. आपने आइन को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है. हमजा और आइन में फर्क होता है ना. इय्याका आपने सही किया. ई या शद्दा है ना, 2 दफा पढ़ेंगे. इय्याका आपने ये सही पढ़ा, पर ये नाबुदू नहीं है. ये क्या है? ना. आइन जो है वो आपके थोड़े के दरमियान में से आता है. نعبد वेरी गुड. नाबुदू नाबुदू. نعبد نعبد और सीन को थोड़ा सा प्रोमिनेंट के. नस्ताईन. نستعين. ईन नहीं, ईन. नस्ताईन. نستعين. एक्सेलेंट. वेरी गुड मनाहिल. वेरी गुड. बारकल्लाह फीक. आपने फौरन से जल्दी से इसको अच्छा सा कर लिया. बारकल्लाह फीक. नेक्स्ट वी हैव मिराल. आप गौर से सुनिएगा, फिर आपकी टर्न है. ठीक है. यहाँ हम कसरा लगाएं, यहाँ हम जेर लगाएंगे. ठीक है. तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इहदीनस सिरातल मुस्तकीम. इहदीनस सिरातल मुस्तकीम. जी मिराल. मैम असल में मैं पूरा पढ़ना चाहती हूँ. बेटे अभी हम एक एक आयत पढ़ेंगे ताकि सबकी टर्न हो सके ना. इस तरह हमें बहुत फायदा होगा कि सब लोगों को बहुत ज्यादा अजर मिलेगा इंशाल्लाह. अगर हमारे पास एंड में टाइम हो तो विल सी, बट आई कैन नॉट प्रॉमिस यू, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा रेसिटेशन करनी और सबने पार्टिसिपेट करना है. तो आप इसको पढ़ें. ठीक है. इहदीनस सिरातल मुस्तकीम. वेरी गुड. मुस्तकीम. मुस्तकीम. वेरी गुड. बारकल्लाह फीक. Okay, after that we have Zarnab. Zarnab आप पढ़ेंगी. सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम. صراط الذين أنعمت عليهم غير यहाँ अलैहिम तक पढ़े. आइन को भी प्रॉपरली करें जरा एक दफा. यहाँ से दोबारा पढ़े. साद को मोटा करें. صراط الذين أنعمت عليهم. देखिए अलैहिम नहीं, अलैहिम. आइन है. अलैहिम. عليهم. वेरी गुड. बारकल्लाह फीक. अल्हम्दुलिल्लाह. जरनाब. जरनाब के बाद है हमारे पास कासिम ज़की. आप सुनिएगा, फिर आपकी बारी. ठीक है. गौइन को मोटा पढ़ना है. गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन. यहाँ मैं एक बात बता दूं, गौइन को मोटा रखना है, बाद को भी मोटा रखना है, और ये जो है इसको आपने 6 काउंट्स देने और साथ मिलाना भी है. वलद्दॉल्लीन. ठीक है. आपको 6 काउंट्स देके बॉल बॉल और फिर लीन 4 काउंट्स. चलें. गैर मग़दूबी अलैहिम वद्दॉल्लीन. एक्सीलेंट. वेरी गुड. वेरी गुड. वेरी गुड. बहुत अच्छा आपने पढ़ा. इशाल आप भी पढ़िएगा. चले. ओके. चले जल्दी करें. इशाल आप पढ़िएगा. गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. आप बारकल्लाह फीक. इशाल पर यहाँ थोड़ा सा आपने ख्याल रखें. गई नहीं पढ़ना, वही पढ़ना है. ठीक है. वलद्दॉल्लीन. अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा, पर आपने
غئی نہیں کہنا, ٹھیک ہے. غئی کا مطلب ہوگا کہ آپ نے اس کو لائٹ پڑھا ہے, اس غین کو آپ نے اس کو موٹا کرنا ہے تو آپ کے منہ میں ہوا ہونی چاہیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ ضاد کو بہت اچھا موٹا کرتی, اسی طرح آپ نے غین کو موٹا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں میں ایک امپورٹنٹ چیز جو اس صورت میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ہا اور ح میں فرق کرنا ہے, سین اور صاد میں فرق کرنا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نستعین, ایسے آپ کو سی ٹی کی آواز آتی ہے, پر جب آپ الصراط تو اس میں بھی تھوڑی سی ٹی کی آواز تو آ رہی, وسلنگ کی آواز آ رہی, پر تھوڑی کم آ رہی اور موٹی آواز ہے. یہ سا ہے اور یہ سو ہے, سو سو سا سو. اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں حمزہ جو ہے آ ساؤنڈ, عین آ ساؤنڈ, آ جیسے ہم اعو پڑھتے ہیں تو اس میں. اب دیکھیں انعمت, تا بہت لائٹ ایزی, جس طرح ہم تا کہتے ہیں, تا 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 تا, پر ادھر تو پا ہے, تو کیسے الصراط, الصراط, صراط, سیراتا نہیں ہے. سیراتا کا مطلب ہو کہ میں نے اس کو سین بدل دیا اور میں نے اس کو لائٹ پڑھا اور اس کو میں نے تا کر دیا, تو یہ غلط ہے. تو ہم نے تجوید سے جب پڑھنا ہے تو ہم نے ہر حرف کو وہ پڑھنا ہے جو کہ وہ ایکچولی ہے. تو کوئی حرف موٹے ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ باریک ہوتے ہیں. اور شدہ بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ ابھی جب ہمارے اس میں ایک دفعہ آئی تھی, اس میں یا کا, تو آپ نے دیکھا یا کو ہم نے 2 ٹائمز پڑھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پر شدہ تھی, اور شدہ کے اندر 2 لیٹرز ہوتے ہیں, ایک سکون اور ایک متحرک. تو یا کا میں کیا ہے 2 یاز, ایک دفعہ وہ ای پھر یا کا, تو آپ نے دونوں کو ٹائم دینا ہے. الحمدللہ. آج کے لیے ہم لوگ صرف یہ کریں گے کہ ہم تھوڑا سا موٹے حروف کو کیسے پڑھتے ہیں, ان کو میں نے تھوڑا سا اسپیلنگز کے ساتھ لکھ دیا, تو آپ کے لیے ایزی ہوگا. کہ ہم جو کاف ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کا, ٹھیک ہے. جیسے ہم کے اے اس کی اسپیلنگ لکھیں کا, پر قاف جو ہے وہ کیسے ہوگا قا, صاد جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے صا, خا جو ہے وہ کیسے خا, باد کیسے ہے با, طا کیسے ہے پا, ذا کیسے ہے سوری غا کیسے ہے وا, غین کیسے ہے غا. تو اگر میں غا کی جگہ غا کہوں گی, اے ساؤنڈ دوں گی, تو یہ موٹا نہیں ہوگا. ہمیشہ جو ہیوی لیٹرز ہیں وہ آ ساؤنڈ دیتے ہیں, وہ ان کو میرے ایک ٹیچر کہتے ہیں they are awesome letters, they are heavy, تو ان کی آ ساؤنڈ آنی چاہیے. سو میرے ساتھ آپ سب پڑھ سکتے ہیں قا صا غا, سوری قا صا خا صا طا ضا غا. اس طرح سے آپ نے ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی پکچر سے میں نے اس کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ لائٹ فیدرز جو ہوتے ہیں وہ لائٹ ہوتے ہیں کہ ہیوی ہوتے ہیں, بتائیں مجھے ذرا. لائٹ. اور راکس جو ہیں وہ ہیوی ہوتے ہیں, اگر اتنا بڑا راک ہو, ویسے تو کبھی کبھی پیبلز بھی ہوتے ہیں نا, پر اگر اتنا بڑا راک ہو تو یہ ہیوی ہوگا کہ لائٹ ہوگا ہیوی. چلے اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اب ہمیں پتہ چل گئے ہیں کہ ہمارے ہیوی لیٹرز کتنے تھے, جلدی سے کاؤنٹ کریں کتنے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7, ٹھیک ہے. اور ہم جلدی سے ان کو یاد بھی کر لیتے ہیں, قا صا خا ضا طا ظا غا. اب ہم کیا کرتے ہیں, اب ہمیں گیم کھیلتے ہیں. میں جلدی سے سورۃ الفاتحہ کھولتی ہوں, اور میں جب آپ سے پوچھوں گی کہ اب آپ نے سارے لیٹرز تو پڑھ لیے ہیں کہ کون سے بولڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کی آ ساؤنڈ آنی چاہیے, تو جو ہمیشہ ہی موٹے پڑھے جاتے ہیں, تو پھر مجھے آپ بتائیں گے, ٹھیک ہے. یو کین ریز یور ہینڈس ناؤ, اور پھر جب میں پوچھوں گی تو پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ راک والا لیٹر ہے, ہیوی لیٹر ہے, یا فیدر والا, ٹھیک ہے. چلیں ہم لیتے ہیں سب سے پہلے زرناب کو. زرناب آپ مجھے بتائیں کہ اس فرسٹ آیت میں آپ کو کوئی راک والا لیٹر جس کو موٹا پڑھنا ہے, جو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے, صرف حرکہ کی وجہ سے نہیں, جیسے را جو ہے وہ حرکہ کی وجہ سے موٹا پڑھا جا رہا ہے, پر وہ ایکچولی موٹے حروف میں سے نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ کو موٹا حرف نظر آ رہا ہے, کوئی ہیوی لیٹر نظر آ رہا ہے؟ زرناب
بتائیں زینب آپ مجھے Yes. پلیز. Yes. کوئی موٹا حرف ہے اس میں؟ اچھا کوئی اور بتا. No. با ہے نہیں ہے, سین بھی نہیں ہے, با بھی بو نہیں ہوتا, سین بھی سو نہیں ہوتا, اس طرح کر کے سوچیں. تو اگر آپ ساری آیت میں دیکھیں تو آپ کو کوئی موٹا حرف نظر آ رہا ہے؟ نہیں. گڈ, ویری گڈ, کوئی بھی موٹا حرف نہیں ہے. ایکسلنٹ. چلے ہم جلدی سے جاتے ہیں خدیجہ پہ. خدیجہ آپ بتائیں سیکنڈ آیت کے اندر ہمیں کوئی موٹا حرف نظر آ رہا ہے جس کی او ساؤنڈ ہو؟ اتنی خاموشی کیوں ہے بھائی؟ چلے اوکے اشال آپ بتائیے گا. سیکنڈ آیت میں کوئی ہیوی لیٹر نہیں ہے. ویری گڈ, بارک اللہ فیک. عرفہ یو نیکسٹ. عرفہ آپ ریڈی ہیں؟ Yes. عرفہ اب ادھر اس والی آیت میں آپ مجھے بتائیں. There's no heavy letter here. ویری گڈ, ویری گڈ, ایکسلنٹ. امامہ آپ بتائیں گی آپ مجھے اس والی آیت میں. امامہ تو لکی ہوگی. امامہ صرف ان دو لفظ الفاظ میں بتا دیں, ٹھیک ہے, صرف ان دونوں میں, پوری آیت میں نہیں. ویری گڈ. ہم اس کو سا نہیں پڑھیں گے اور اس کو ہم تا نہیں پڑھیں گے. کس طرح ہم نے پڑھنا ہے اس کو؟ سو اور قو. ویری گڈ. اچھا وی کین سی کون سے بچوں نے ابھی تک نہیں بولا؟ فاطمہ آپ آ جائیں پلیز, انمیوٹ یور سیلف. جی فاطمہ اس میں مجھے بتائیں کون سا موٹا حرف ہے؟ المستقیم. موٹا لیٹر. جی جس کی او ساؤنڈ ہے, جس کو بولڈ کر کے پڑھنا ہے. ویری گڈ, ایکسلنٹ. چلے مناہل آگے بتائیے گا ادھر. اوکے. صراط الذین. دیکھیے تل نہیں ہے نا, قل ہے, قا قا. تو کون سی ادھر ہمارے پاس کون سی راک. راک. دیکھیے صاد اینڈ تا. ویری گڈ. را تو اس لیے بولڈ ہے کیونکہ اس کے اوپر فتحہ ہے, پر ہر ٹائم وہ بولڈ نہیں ہوتا. تاراک. ویری گڈ. تاراک. تا را نہیں, صاد اینڈ را. اوکے چلیں. No, I meant ta is a rock. Oh, Ta is a rock. Excellent. Very good. Very good. Yes, it's a rock. So ابھی تک ہم نے کتنے راکس جمع کر لیے ہیں, دیکھیں کتنے بڑے بڑے راکس ہم نے جمع کیے ہیں. صاد and صا, تا and here قاف, again صاد and تا. پھر ہم لوگ اب ہمارے دو راکس رہتے ہیں, وہ ہمیں کون بتائے گا؟ سارے آپ بتائیں گے؟ سارے are you ready? اوکے چلے ماہم. چلو وی ٹیک مایا. مایا پلیز اب آپ بتائیں مجھے یہاں کون سا موٹا حرف ہے, یہاں کون سا موٹا لیٹر ہے؟ غیرہ. یس غین, غیری. اوکے اور ادھر بعد. ویری گڈ. غین, غین اینڈ بعد. اوکے اب لاسٹ لیٹر رہ گیا, یہ کون سا بچہ کرے گا؟ اوکے لیٹس سی. خدیجہ, جی خدیجہ آپ بتائیں اس میں لاسٹ میں. بعد. اس میں کون سا ورڈ ہے جس میں ساؤنڈ ہے؟ بعد. ویری گڈ, ویری گڈ. الحمدللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو راک اور فیدرز کا بہت اچھے سے پتا چل گیا, آپ لوگ تو ایکسپرٹ ہو گئے الحمدللہ. تو اب آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ لوگوں کی سورۃ الفاتحہ بہت ہی اچھی سے تلاوت کریں گے, ٹھیک ہے. اب ہم لوگ جو ہیں کوئکلی دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ لیٹرز ہیں وہ بڑے ناٹی ہیں. ان کی ایک سٹوری یہ ہے کہ جب جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں نا, ان کو ان کی ماما کہتی ہیں اب آپ نے چپ کر کے بیٹھ جانا اپنے کمرے میں اور کچھ نہیں کرنا, اب آپ نے بہت زیادہ سارا دن تنگ کیا,
تو پھر ان کی ماما کہتی ہے میں تھوڑا سا سکون کرنا چاہتی ہوں, آپ بھی سکون کریں. تو وہ کیا کرتے ہیں, یہ لیٹرز اتنے نوٹی ہیں کہ جب ان کی ماما ان کو کہتی ہیں سکون کرو, ان کے اوپر سکون آ جاتا ہے, قاف پا با جیم دال, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ سکون کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں, وہ بیڈ کے اوپر جس میں ماما کہتی ہیں نا ادھر کمرے میں بیٹھ جاؤ چپ کر کے, وہ ٹریمپولین کی طرح اس کو بناتے ہیں اور اس کو جمپ کرنے شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ ہیں قلقلہ لیٹرز. جب بھی ان پہ سکون آتا ہے تو وہ باؤنسی سی ساؤنڈ دیتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں, شاید ہم آج کے ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ہم پورا نہ کر سکیں, پر میں آپ کو صرف وہ ساؤنڈ کا انٹرو دے دیتی ہوں, ٹھیک ہے. جیسے اگر یہ آپ کو سامنے لفظ نظر آ رہا ہے, اس کو اگر ہم بغیر سٹاپ کیے پڑھیں تو کیسے ہوگا, الفلقی, رائٹ, کسرہ ہے اس کے اوپر, پر جب ہم اس پہ رک جائیں گے تو ہم کیسے پڑھیں گے, الفلق, خلق, وقب, العقد, اذا حسد. تو اس میں کیا ہے, قاف پہ جب رکے تو سکون آ گیا, پھر ہم نے قلقلہ کیا. یہ جو ساؤنڈ ہے اق, اب, اج, اد, یہ ہے قلقلہ ساؤنڈ, کہ میں تھوڑا سا آواز کو ایکو دے رہی ہوں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کو شیک کر رہی ہوں. تو یہ چھوٹی سی صورت ہے جو کہ ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں, تو ہم لوگوں کو یہ اچھے سے پڑھنی آنی چاہیے اور ہمیں قلقلہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے. تو لیٹس سی کہ کس بچے کو یہ اچھے سے پڑھنی آتی, تو اس کو ہم یہ پڑھنے دیتے اور انشاءاللہ دین وی ول فنش آور سیشن. کون پڑھے گا؟ ماشاءاللہ اتنے سارے بچے ہیں. لیٹس سی, we can start with Ishal. Would you like to read? آپ پوری سورت پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بارک اللہ فیک. آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہو, پر پتہ ہے جب قلقلہ ہو نا تو آپ نے یو ہیو ٹو لیٹ اٹ بی, اس کو روکنا نہیں ہے. دیکھیں جیسے اب میں کہتی ہوں نا الفلق, 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 تو میں نے کیا کیا, میں نے اس کو اس کی باؤنس کو سٹاپ کر دیا ہے, پر if I just let it go تو پھر قلقلہ کی ساؤنڈ کلیئر ہوگی اور اس کی لیٹر کی ساؤنڈ بھی کلیئر ہوگی. میرے ساتھ ایک دفعہ کہیں الفلق. الفلق. ویری گڈ. ما خلق. ما خلق. خلق. دیکھیے خلق کا مطلب ہے you خلق. stop. yes, خلق, اق, اق, ایسے جو باؤنس آ رہا ہے وہ آپ نے سٹاپ نہیں کرنا, اوکے. اور غین جو ہے وہ واقع کے فیدر ہے, غین. یہ غاسقن ہوگا یا غاسقن؟ راک. راک. یس راک ہے, تو اس کو ہیوی کرنا ہے. اچھا سا ہیوی کر کے دکھائیں مجھے ایک دفعہ, پڑھیں اس کو دوبارہ. غاسقن. ویری گڈ. اور قاف کو بھی موٹا رکھنا ہے, غاسقن, غاسقن. غاسقن. ویری گڈ. آپ نے غین کو بھی موٹا رکھنا ہے. یہ تو ٹرک ہوتی ہے نا تھوڑی سی, کہ آپ نے اپنے آپ کو خیال رکھنا ہے کہ سین کو بھی موٹا نہیں کرنا, اس کو بھی صاد نہیں بنا دینا, اس کو لائٹ رکھنا ہے. ایک راک ہے, پھر فیدر ہے, پھر ایک راک ہے, اور پھر اینڈ میں باؤنسی ٹریمپولین ہے. تو الحمدللہ اگر جب ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں تو ہم بہت اچھے سے قرآن پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ ایک اور بچے کو لیتے ہیں, دین وی ریپ اپ فار ٹوڈے. سو کون پڑھے گا ہمارے لیے؟ لیٹس ٹیک امامہ. امامہ will you read it for us اچھے سے؟ Yes. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بارک اللہ فیک. الحمدللہ. بس شروع میں جو قاف ہے اس کو تھوڑا سا اور بول کرنا ہے, اور لام سکون پہ قلقلہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. قل اعوذ,
قاف بولڈ, لام کو نرمی سے, قل. جب ہم جلدی کرتے نا اٹھانے میں تو قل تھوڑا سا شیک ہو جاتا ہے لام, ٹھیک ہے, وہ نہیں کرنا. باقی آپ کا پرفیکٹ تھا. بارک اللہ فیک, احسنتی. سو الحمدللہ وی آر ڈن فار ٹوڈے. ہم لوگوں نے ایک اور سورہ کرنی تھی پر ہم لوگ جو ہیں وہ رش نہیں کریں گے, کیونکہ سسٹر میمونہ نے ہمیں بتایا تھا کہ قرآن پڑھنا ہے ہم نے کس طرح, ٹھہر ٹھہر کے, نائسلی, اچھے سے. تو ہمیں جلدی نہیں ہے, ہمیں تو ویسے بھی گڈ ڈیڈز مل رہی, ریپیٹیشن پہ بھی مل رہی ہیں. تو اگر آپ اچھے سے ان کو ریپیٹ کریں گے گھر جا کے, اور نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس نئی ٹیچرز ہوں گی جو آپ کو اور بھی نئی نئی باتیں بتائیں گی, تو انشاءاللہ سنڈے کو پھر جوائن کیجیے گا تاکہ آپ لوگ لائیو آ کر پھر اور صورتیں پڑھیں گے, اور ہم جزء عامہ کی کافی ساری صورتیں انشاءاللہ کور کریں گے. بارک اللہ فیکم. اور ہم دعا کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں. اللہم انی اسألک لذت النظر الى وجهک والشوق الى لقائک. Oh Allah, I ask you for the delight of gazing at your face and the eagerness of meeting you. اے اللہ میں سوال کرتی ہوں تیرے چہرے, لذت تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی اور تیری ملاقات کے شوق کا. آمین. آمین. اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے سیٹرڈے کو اور سنڈے کو ملاقات ہوتی ہے. بارک اللہ فیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. برکت. اللہ حافظ.